بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین، اسلامی سال کا آغاز محرم الحرام کے مہینہ سے ہوتا ہے۔ یہ انتہائی محترم مہینہ ہے۔ قرآن مجید میں کچھ مہینوں کو اشہر الحرم کہا گیا، حرمت والے مہینے، اور یہ کل 4 ہیں: محرم، رجب، ذوالقعد، ذوالحج۔ قرآن مجید میں ان مہینوں میں دشمن کے ساتھ قتال کرنے سے، لڑائی کرنے سے، جنگ و جدال کرنے سے منع کیا گیا۔ اس کے پیچھے حکمتیں کیا ہیں، مفسرین نے کیا حکمتیں تحریر کی ہیں، یہ ایک الگ موضوع ہے۔ لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ ان 4 مہینوں میں اللہ تبارک و تعالی نے جنگ و جدال کرنے سے مسلمانوں کو بھی منع فرمایا۔ اس سے معلوم ہوا کہ محرم الحرام ایک ایسا مہینہ ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی نے خود حرمت والا مہینہ بنایا۔ اور قرآن مجید میں اگر ہم غور کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ قبل از اسلام بھی محرم الحرام کی بہت فضیلت ہے۔ تخلیق ارض و سما کے وقت، یعنی روز اول سے، روز ازل سے اللہ تبارک و تعالی نے اس کی اہمیت بنائی۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے سورۃ التوبہ میں: ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ بے شک اللہ کے نزدیک کتاب اللہ میں مہینوں کی تعداد 12 ہے، جس دن سے اس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا۔ ان میں سے 4 حرمت والے مہینے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی مورخین نے محرم الحرام کی فضیلت میں، بالخصوص یوم عاشوراء کی فضیلت میں بہت سے واقعات تحریر کیے ہیں۔ مثلا تخلیق ارض و سما سے لے کر تخلیق آدم علیہ السلام تک، اور تخلیق آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اور ان کے آسمان تک اٹھائے جانے تک بہت سے اہم واقعات ہیں جن کو مورخین نے لکھا کہ یہ محرم الحرام میں اور 10 محرم الحرام کو واقعہ ہوئے۔ اسلام میں بھی محرم الحرام کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ المکرمہ میں ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوم عاشور کا روزہ رکھتے ہیں، دین حنیف کی تابعداری کرتے ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں یہودیوں کو روزہ رکھتے ہوئے دیکھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کیا دن ہے جس میں تم روزہ رکھتے ہو؟ تو وہ کہنے لگے کہ یہ بہت بڑا دن ہے، اس میں موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات ملی تھی، اس لیے ہم شکرانے کے طور پر اس دن میں روزہ رکھتے ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ زیادہ تعلق رکھنے والے ہیں، ہم ان کے زیادہ حقدار ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اسی بابت میں یہ بھی ارشاد فرمایا اگر میں زندہ رہا تو آئندہ سال میں 1 کی بجائے 2 روزے رکھوں گا، یعنی 9ویں اور 10ویں کا، یا 10ویں اور 11ویں کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث مبارکہ جس میں یہودیوں کے روزہ رکھنے کا تذکرہ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث مبارکہ جس میں یوم عاشور کو دین حنیف کے مطابق روزہ رکھنے کا ذکر ہے، اگر ان دونوں کو دیکھا جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا محرم الحرام اور بالخصوص 10 محرم الحرام کو کس طرح سے گزارنا ہے، مسلمان کا طرز عمل کیا ہونا چاہیے، اس کو بیان فرمایا کہ مسلمان کے لیے بہتر ہے کہ وہ روزہ رکھے، اس دن کو روزہ رکھ کر گزارے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں بھی پوچھا گیا کہ 10 محرم الحرام کا روزہ رکھنے کی فضیلت کیا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گزشتہ سال کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ انتہائی محترم سامعین، ایک بات ضرور مد نظر رکھنی چاہیے، عبادات کی وجہ سے جو انسانوں کے گناہ معاف ہوتے ہیں تو اس سے مراد صغیرہ گناہوں کی معافی ہے، نہ کہ کبائر کی معافی۔ یاد رکھیں
کبائر گناہ ہمیشہ توبہ کے ساتھ یا جن کا تعلق ادائیگی کے ساتھ ہے وہ ادائیگی کے ساتھ ہی معاف ہوتے ہیں۔ کسی کے حقوق سلب کر کے، کسی کا حق مار کر تو یہ تصور بنا لیا جائے کہ عبادات کے ذریعے ہم اپنے یہ گناہ معاف کروا لیں گے، کسی کے کھائے ہوئے حقوق معاف کروا لیں گے، قطعاً اسلام اس بات کا تصور نہیں دیتا۔ حدیث پاک سے ایک دوسری بات بھی معلوم ہوتی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ارشاد عالی میں بیان کر دی ہے کہ ہمیں اپنے اعمال میں یہود و نصارہ کی مشابہت اختیار کرنے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مخالفت کرنے کا حکم دیا ہے۔ ایک اور سبق ہمیں یہ ملا کہ اسلام ایک مکمل اور کامل ضابطۂ حیات ہے۔ اس نے انسان کو، اپنے ماننے والوں کو خوشی اور غمی کے دن اور طور اتوار کس طرح سے گزارنے ہیں یہ بھی بتایا ہے۔ 10 محرم الحرام کو کس طریقے سے گزارا جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس ارشاد عالی میں اس بات کا بھی درس دے چکے ہیں۔ اگرچہ یہ عمل نفل میں شامل ہے، یہ عمل مستحب میں شامل ہے، لیکن بالآخر اگر ہماری خرافات ہیں اس میں ہم مختلف قسم کے طور اطوار خود سے اختیار کر لیتے ہیں تو اس سے تو کہیں بہتر ہے، بلکہ کوئی تقابل ہی نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اختیار کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس طریقے سے اس دن کو گزار رہے ہیں یا گزارنا چاہتے ہیں ویسے ہی اس کو گزارنے کی کوشش کی جائے۔ اور مسلمان کے لیے لازم ہے کہ وہ مختلف قسم کی خرافات کے اندر جو اس مادیت پرست دور کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے اس سے وہ اجتناب کرے۔ اس کے برعکس ہمیں اس حقیقت کو تسلیم کرنا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم جب نجات حاصل کرتی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل یہ ہے کہ شکرانے کے طور پر روزہ رکھا جا رہا ہے۔ اور دوسری بات، حضرت موسیٰ علیہ السلام جس وقت اپنی قوم کو لے کر دریا کے کنارے پہنچتے ہیں تو قوم والے پوچھتے ہیں کہ اب اس کو عبور کیسے کرنا ہے کہ پیچھے فرعون کی فوجیں ہیں اور آگے دریا کی موجیں ہیں، تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو الفاظ ارشاد فرمائے وہ ہم سب کے لیے سبق رکھتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا کلا ان معی ربی سیہدین، ہرگز نہیں، بے شک میرا پروردگار میرے ساتھ ہے۔ مشکل حالات میں پھنس کر ہمیں اس حقیقت کو تسلیم کرنا ہوگا، اپنے نظریات میں اس بات کو شامل کرنا ہوگا کہ مصائب و مشکلات میں مددگار ہستی فقط اللہ کی ہے، اللہ کے علاوہ مصائب میں کوئی اور کام نہیں آ سکتا۔ اگر ہم نے اس نظریہ کو اپنا لیا تو ہم نے یوم عاشور، اس کے روزے اور اس کے پیچھے حقیقی سبق کو اپنا لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ کی ذات ہم سب کو اسلام کے حقیقی امور کو اپنانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔